اور وہ یہ بھی نہ سوچے کہ بھئی گرمی کے روزے ہیں، میں دسمبر میں روزے رکھ لوں گا اور قضا کر لوں گا، چھوڑو. یعنی قضا کا اجر ویسے بھی وہ کہاں ہوتا ہے جو ادا کا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اگر قضا روزے رکھے بھی تو آپ تو روزہ قضا رکھ رہے ہیں، باقی اعمال کی قیمت وہ کہاں بڑھے گی آپ کے. تو رمضان میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، یہ نہ کریں کہ نیکیاں قضا کر لیتا ہوں بعد میں کر لوں گا، کیونکہ تراویح اگر قضا ہو گئی تو وہ ادا نہیں ہوگی. حدیث میں یہ بھی ہے کہ روزے اللہ نے فرض کیے، قیام رمضان کو ثواب کی چیز بنایا. تو قیام رمضان کا یعنی قیام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ راتوں میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے اسے قیام رمضان کہا جاتا ہے. اس میں پورا قرآن کریم بھی ختم کر لیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو بہتر تو یہی کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ پورا قرآن مجید سننے کا اجر مل جائے. اور یہ جو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ صاحب 5 روز میں قرآن مجید ختم ہو گیا، اب تراویح بھی گئی کیونکہ قرآن مجید سن لیا. تو یہ ذہن میں رہے کہ اس میں قرآن مجید کا سننا جو ہے اس پر نہیں کہ آپ نے 5 روز میں اگر ختم کر لیا تو پھر تراویح گئی. لوگ اپنے کاروبار بند کر دیا کرتے تھے، اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے. اگر آپ نے 1 مہینے بلیک مارکیٹنگ نہیں کی تو کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دولت میں کمی آ جائے گی؟ پورا مہینہ تراویح پڑھنے سے آپ کی دولت کم ہو جائے گی. آپ سوچئے کہ آپ دنیاوی دولت کو سوچ رہے ہیں، اسے تو سب کھائیں گے، لیکن یہ جو چیز آپ کے کام قبر میں آئے گی، اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے 5 دن تراویح پڑھی، آپ کو ثواب مل گیا، بہت لمبے قیام کا ثواب ملا، لیکن 5 ہی دن کا ملا نا. اور 6 دن آپ کا اگر دکان پہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اور وہ دولت وہاں آپ کو کون دے گا؟ وہاں آپ کے کیا کام آئے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ مال اور اولاد کے بارے میں قرآن مجید کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو آپ تو فتنے میں پڑ رہے ہیں. آپ مال کس کے لیے کما رہے ہیں؟ آپ اگر سوچیں کہ آپ روٹی کتنی کھاتے ہیں تو شاید ایسا تو نہیں ہوگا جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی غذا کم ہوتی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ جوانی میں 4 روٹیاں کھاتے ہو، اس کے بعد 3 ہوں گی، 2 ہوں گی، ممکن ہے پھر 1 ہو جائے. اور پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ افطار کے بعد ہم جو ہے وہ مچھلی کا ایک ٹکڑا لے لیا کرتے ہیں. یعنی غذا یہاں آ جاتی ہے. سوچئے کہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ لگتا تھا پوری دیگ آپ پیٹ میں اتار لیں گے، لیکن آج آپ اگر زندہ ہیں تو مچھلی کے ایک پیس پہ زندہ ہیں. تو غذا تو آپ کی کم ہو رہی ہے، بڑھ کہاں رہی ہے؟ غذا کم ہو رہی ہے، دولت بڑھا رہے ہیں آپ. تو عجیب حیرت کی بات ہے. چلیے دولت بڑھائیے، دولت بڑھانے میں بھی کوئی بات نہیں. اگر آپ نے دکان تھوڑی لیٹ کھول لی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر 10 بجے بھی آپ دکان کھول کے 12 بجے تک چلا لیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اکثر ایسے تاجر ہیں بھی کہ جو اپنی دکانیں 10 سے 12 تک کھول لیتے ہیں اور وہ کما لیا کرتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ دکان کھولنے کے آس میں بیٹھیں اور جب تک تراویح ختم نہیں ہوتی آپ کے پاس کوئی گاہک نہ آئے، پھر کیا کریں گے آپ؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تراویح ختم کر کے بیٹھیں اور ایک ہی گاہک آئے اور سارے گاہکوں کی کمی آپ کی پوری کر دے. تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور رمضان المبارک کے استقبال کے ساتھ ساتھ اس کے پورے مہینے میں دن کے روزے اور رات کا قیام یعنی مکمل تراویحیں پڑھیے، اور اللہ آپ کی دولت میں برکت دے. دولت بھی حاصل کیجئے، دین کی دولت بھی حاصل کیجئے، دنیا کے بھی حاصل کیجئے. کیونکہ قرآن مجید نے جو ترغیب دی ہے، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کے تمام حسنات عطا فرما اور آخرت کے تمام حسنات عطا فرما اور ہمیں آخرت میں آگ سے بچانا. تو آپ سوچئے کہ رمضان میں جب کہ شیطان بند ہو جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات وہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ تمہیں دولت بہرحال کمانی ہے، دن میں نہیں کمانی تو رات میں کمانی ہے. اور یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں ڈال کے جاتا ہے کہ رات کو لوگ نکلتے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا
لوگ تو آتے ہی شاید 10 بجے کے بعد ہیں، یعنی تراویح مکمل ختم کر کے آتے ہیں. تو گاہک نماز پڑھ رہا ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو رزق دینا نہ دینا یہ اس کے ہاتھ میں. دوسری بات جو ذہن نشین رکھنی ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں جو بھی غذا آپ آسانی سے ہضم کر سکیں اور جو غذا آپ استعمال کر سکتے ہوں بشرطے کہ وہ حلال ہو، تو رزق حلال سے روزہ افطار کیجئے، رزق حلال سے سحری کیجئے. حلال ہر چیز حلال جو ہے اس کے استعمال کی سحری اور افطار میں اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس معاملے میں کوئی پابندی ارشاد نہیں فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.